تو جی ہاں، آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک ایسے سائنسدان کی دنیا میں جس نے بجلی کو بولنا سکھایا، جس کے خواب اس کے وقت سے کئی دہائیاں آگے تھے، جس کا نام ہے نیکولا ٹیسلا۔ یہ ویڈیو خاص ہے کیونکہ میں نے خود بلگراد سربیا میں واقع نیکولا ٹیسلا میوزیم وزٹ کیا، جہاں اس عظیم سائنسدان کی زندگی کے حیران کن راز محفوظ ہیں۔ ویڈیو میں وائس اوور کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کی جو آڈیو تھی وہ کوئی اتنی خاص نہیں تھی اور میں مطمئن نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ وائس اوور سے ہی آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا جائے۔ جہاں تک ہو سکا اور جتنا مجھے علم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو خاص ہے کیونکہ میں نے خود بلگراد سربیا میں واقع نیکولا ٹیسلا جو ہے اس میوزیم کا وزٹ کیا، جہاں اس عظیم سائنسدان کی زندگی کے حیران کن راز محفوظ ہیں۔ نیکولا ٹیسلا جو ہے یہ 10 جولائی 1856 کو ایک چھوٹے سے گاؤں سیمبلیان میں پیدا ہوئے، جو اس وقت آسٹریا ہنگری سلطنت کا حصہ تھا اور آج کروشیا میں واقع ہے۔ ان کے والد ایک پادری تھے اور والدہ اگرچہ پڑھی لکھی نہیں تھیں مگر ان کی یادداشت غیر معمولی تھی اور وہ گھریلو ایجادات خود بنایا کرتی تھیں۔ یہی صلاحیت ٹیسلا میں بھی منتقل ہو گئی۔ ماں باپ جس طرح کرتے ہیں اسی طرح کی اولاد بھی ہوتی ہے، تو ٹیسلا کو بچپن سے ہی چیزوں کو ذہن میں دیکھ کر بنانے کی طاقت حاصل تھی۔ وہ بغیر کاغذ کے پورے ڈیزائن اپنے دماغ میں تیار کر لیتے تھے۔ ٹیسلا نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور بعد میں قسمت نے انہیں امریکہ پہنچا دیا، جہاں ان کی ملاقات مشہور موجد تھامس ایڈیسن سے ہوئی۔ شروع میں ٹیسلا نے ایڈیسن کے ساتھ کام کیا، لیکن جلد ہی دونوں کے نظریات میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایڈیسن جو تھے وہ ڈی سی کرنٹ کے حامی تھے اور جبکہ ٹیسلا اے سی کرنٹ پر یقین رکھتے تھے۔ یہی اختلاف بعد میں تاریخ کا مشہور وار آف کرنٹس بن گیا۔ نیکولا ٹیسلا کی ایجادات نے دنیا کا مستقبل بدل دیا۔ اس کی جو ایجادات ہیں اس میں ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ، اے سی آلٹرنیٹنگ کرنٹ، جو آج پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، ٹیسلا کوائل جو ریڈیو وائرلیس ٹیکنالوجی اور بجلی کی تحقیق کی بنیاد ہے، بلکہ آج کی سب سے مشہور ایجاد جو ہے یہ ہمارا موبائل، یہ بھی اس کی بھی جو تانا بانا ہے اسی سے جڑتا ہے۔ ریڈیو ٹیکنالوجی جس کا کریڈٹ بعد میں مارکونی کو ملا، مگر اصل کام ٹیسلا نے کیا تھا۔ وائرلیس انرجی ٹرانسمیشن، بجلی بغیر تار کے منتقل کرنے کا تصور جیسے آج کل ہے۔ ریموٹ کنٹرول جیسے ٹیسلا نے 1898 میں ایجاد کیا۔ اور حیرت انگیز بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کی وائی فائی، موبائل نیٹ ورک اور وائرلیس چارجنگ سب کی بنیاد ٹیسلا کے خیالات پر ہے۔ بلگراد میں موجود نیکولا ٹیسلا میوزیم جو ہے ایک عام میوزیم نہیں بلکہ سائنس کی ایک عبادت گاہ ہے۔ یہاں محفوظ ہیں نیکولا ٹیسلا کی راکھ، ان کی ذاتی ڈائریز، اصل مشینز اور ماڈلز، خطوط پٹیشن اور خاکے۔ میوزیم میں لائیو ڈیمونسٹریشن کے ذریعے ٹیسلا کوائل کو چلا کر دکھایا جاتا ہے، جہاں آپ اپنی آنکھوں سے بجلی کو ناچتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ایک فلم دکھائی جاتی ہے جو منع ہے، ہم اس کی ویڈیو نہیں بنا سکے، لیکن اس کے لیے جو عام ہالی ووڈ کی فلمیں بنی ہیں اس میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو میں آگے ذکر بھی کروں گا۔ اکثر لوگ ٹیسلا کا موازنہ آئزیک نیوٹن اور آئنسٹائن سے کرتے ہیں۔ نیوٹن نے قوانین دریافت کیے، آئنسٹائن نے وقت اور خلا کو سمجھایا، لیکن ٹیسلا نے مستقبل کو دیکھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر ٹیسلا کو اس وقت میں سپورٹ اور کریڈٹ ملتا تو آج دنیا کہیں زیادہ ایڈوانس ہوتی۔ اتنی عظیم ایجادات کے باوجود نیکولا ٹیسلا کی آخری زندگی انتہائی اور غربت میں گزری۔ وہ کبھی شادی نہ کر سکے اور اپنی زندگی سائنس کے نام کر دی۔ 1943 میں
نیو یارک کے ایک ہوٹل کے کمرے میں یہ عظیم ذہن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، مگر اس کے خیالات آج بھی زندہ ہیں۔ نیکولا ٹیسلا صرف ایک سائنسدان نہیں، وہ ایک ویژن تھا، وہ ایک خواب تھا جو آج بھی انسانیت کو روشنی دے رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اس کو آپ پسند آئے تو آپ اسے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی کہانیاں بار بار نہیں سنائی جاتی۔ اور اگر نیکولا ٹیسلا کی غیر معمولی زندگی انتہائی ڈرامائی اور پراسرار تھی۔ ہالی ووڈ اور دنیا بھر کے فلم ساز اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اس لیے ٹیسلا پر کئی فلمیں اور ڈاکومنٹریز بنیں جن میں اس کی ذہانت، اس کی تنہائی اور اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو دکھایا گیا۔ ٹیسلا پہ 2020 میں یہ سب سے مشہور فلم 2020 میں جو خاص طور پر نیکولا ٹیسلا کی زندگی پر بنائی گئی، اس فلم میں دکھایا گیا کہ ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن کے درمیان اختلاف، اے سی اور ڈی سی کرنٹ کی جنگ، ٹیسلا کی مالی مشکلات، اور یہ کہ کیسے ان کی آئیڈیاز کو دوسرے لوگوں نے استعمال کیا۔ فلم میں ٹیسلا کو ایک خاموش اور تنہا مگر انتہائی ذہین انسان کے طور پر دکھایا گیا، جو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا مگر دنیا اسے سمجھ نہ سکی۔ 2006 میں دی پریسٹیج، یہ فلم براہ راست ٹیسلا کی بائیوگرافی نہیں مگر اس میں نیکولا ٹیسلا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اس فلم میں ٹیسلا کو پراسرار سائنسدان کے طور پر دکھایا گیا جو بجلی اور مشینوں سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا تھا۔ اس کی ایجاد انسانی نقل یعنی کہ کلوننگ جیسے تصور سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ فلم ٹیسلا کی ذہنی گہرائی اور اس کی سائنسی جنون کی فنکارانہ پیش کرتی ہے۔ ڈاکومنٹریز میں نیکولا ٹیسلا پر کئی شاندار ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں جن میں اصل زندگی کو حقیقت کے قریب دکھایا۔ ان ڈاکومنٹریز میں بتایا گیا کہ ٹیسلا کس طرح مستقبل کو پہلے ہی دیکھ لیتا تھا، اس کے آئیڈیاز میں کیونکہ اس وقت کے لوگوں کے لیے خطرناک تھے، اور کیسے اس کی فائلیں اس کی موت کے بعد ضبط کر لی گئی۔ اکثر ڈاکومنٹریز میں یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا ٹیسلا کی کچھ ایجادات جان بوجھ کر دنیا سے چھپا لی گئی؟ ان تمام فلموں اور ڈاکومنٹریز کا ایک ہی پیغام ملتا ہے: نیکولا ٹیسلا اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ وہ شہرت نہیں چاہتا تھا، وہ پیسہ نہیں چاہتا تھا، وہ صرف چاہتا تھا کہ دنیا بہتر ہو۔ مگر افسوس، دنیا نے اس قدر اس کے مرنے کے بعد کی، اس کی قدر اس کے مرنے کے بعد کی۔ نیکولا ٹیسلا پر بنی فلمیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل جینیس اکثر زندگی میں اکیلا رہ جاتا ہے، مگر اس کے خیالات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اور پھر آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور فیملی اینڈ فرینڈس کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر بھی کریں، اور اپنی آراء سے، اپنی قیمتی آراء سے مجھے مستفید کریں۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اب ہم وائس اوور کو یہیں ختم کرتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا اس کا اوریجنل تو پھر انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں، نئے موضوع کے ساتھ اور نئی جگہ پر۔ اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Aside from being the biggest, this is the loudest experiment in the museum. I'm saying this especially because of little kids. They tend to get scared. It's really loud. For the adults, it's nothing scary. Of course, just hold on one second. No problem. It'll get through. Now, as I said, 3 lightnings. Count down before each one. First one, pay attention to the sphere. That's where it will show up. Second, pay attention to the lamps because we want to see them light up. Third one, I don't care, but try to do it. Just move from the glass case, please. Ma'am.
No filming while I'm talking, just the experiments. Yeah. Now, Tesla visited Belgrade only once in. Now, this may not seem as interesting as. یہ ہے جی ٹیسلا کی وہ انوویشنز جس کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل وائی فائی اور ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ آ رہا ہے. اور ابھی آپ کو یہ پلے کر کے بھی دکھایا گیا تھا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ سامنے بھی ہے, اور وہ سامنے جو ہے انہوں نے اس میں سے کرنٹ نکال کے, اور وہاں پہ مائی لکھا ہوا تھا. یہ کسی کا مائی نہیں تھا, لیکن یہ صرف اور مائی تھا جو کہ انہوں نے شوؤں کے ذریعے بتایا تھا. اور یہ سب سے بڑا وہ دکھایا تھا جس میں کرنٹ کا وہ تھا. اب آگے چلتے ہیں جی, اب آگے چل کر ہم تھوڑا سا ایجادات جو ہے وہ ہے. یہاں پر بتانے سے انہوں نے گریز کیا ہے, نہیں تو آپ کو ان کا بہترین طریقے سے میں وہ بتا سکتا تھا. اور اب ادھر یہ ٹیسلا کا بکس وغیرہ ہیں ان کی, اور یہ وہ بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے اسی بھائی کو میں نے اس طرح یہاں پر مجھے اس دور میں ان کا گھر ہوا کرتا تھا یہاں سربیا میں. پتہ نہیں لوگ جو ہیں just one minute. یہ سوٹ ہے بھائی صاحب کا, تفصیلاً بتانے سے گریز ہے. Why I don't know. اچھا دوسری طرف سے دکھانا ہے, ادھر سے نہیں. میرا وہ سب سے زیادہ سمجھ آئی, دیکھیے گا. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, کوئی کونا رہ نہ جائے ایسے نہیں ہے بھائی جان. سامنے انہوں نے ویڈیوز بنانے سے منع کیا ہے, پر ہم لوگ پاکستانی ہیں, ہم اپنی باتوں سے باہر نہیں آتے. تو یہ تو تھا بھائی آج کا ہمارا
सर्बिया का पूरे सर्बिया का व्लॉग, और अब जाएंगे घर और सुबह घर की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में बताएं कि मिस्टर टेस्ला आपको कैसे लगे। ठीक है, टेस्ला आपने तो गाड़ी के नाम से ही ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, और अगर हो सके तो टेस्ला फ़िल्म जाकर ज़रूर देखिए। ये बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म होनी चाहिए। नॉर्मली मैं भी घर जाके अब देखूँगा टेस्ला फ़िल्म, और इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ूँगा, और फिर आपको सबको वॉइस ओवर भी करके बताऊँगा। खैर वॉइस ओवर तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म यहाँ उन्होंने दिखाई है उससे काफ़ी उनके बारे में पता तो लगा है, लेकिन फिर भी आप उस वक्त तक वो नहीं कर सकते जब तक आपको पूरा अबूर हासिल ना हो। कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, और अगर कोई गलतियाँ आपको महसूस हो तो कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन ज़रूर किया करें, ताकि हम उनको दुरुस्त कर दिया करें। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और दुआ में मुझे भी याद रखिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ। तब तक और एक बात और आपको बता दूँ,